قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا، اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو بیٹا ٹھہرانا، گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اب ذرا بتائیں، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا انسان ہوں، میں تو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہوں، میں تو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے تمام طرح کے تہوار مناتا ہوں، میں تو تمام لوگوں کے تہواروں میں شرکت کرتا ہوں، میں ہیپی کرسمس بھی کہتا ہوں، میری کرسمس بھی کہتا ہوں، ہیپی دیوالی بھی کہتا ہوں، ہیپی عید بھی کہتا ہوں، ہیپی جمعہ مبارک بھی کہتا ہوں، میں تو بڑا انسان، میں اچھا انسان ہوں، میں تو بڑا سیکولر ہوں، میں تو بڑا لبرل ہوں، میں تو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر کے مل جل کر کے چلنے والا انسان ہوں۔ ذرا بتائیں میرے دوست اور میرے ساتھیوں، کیا آپ ایک ایسے انسان کو جو اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے اس کا ساتھ دینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس کو ساتھ دینا پسند کریں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہیپی کرسمس اور میری کرسمس اور ہیپی دیوالی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں اور میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اسی سورت کے ضمن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے باتوں کو رکھنے اور سننے کے بعد سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
معزز سامعین کرام، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں عیسوی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، یعنی دسمبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک تاریخ یعنی 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ کرسمس ڈے کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرسمس ڈے 3 لفظ سے مل کر کے بنا ہے۔ ایک کرائسٹ ہے، نمبر 2 مس ہے، نمبر 3 ڈے ہے۔ کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور مس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اور ڈے کا مطلب دن، جو سب کے معلوم ہے۔ تو تینوں کو ملا کر کے اس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا اور جمع ہونے کا دن۔ کرسمس ڈے کا مطلب ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا اور جمع ہونے کا دن۔ عیسائی عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ 25 دسمبر کو ان کے یہاں، ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ عقیدہ انتہائی غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے سے شرک و کفر لازم آتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنا یا اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، سخت ترین جملہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا اتنی خوفناک اور اتنی خطرناک بات ہے کہ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان و زمین پھٹ جائیں، اس بات کی وجہ سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اٹھائیے قرآن کھولیے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کر کے 92 تک کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَوْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لی ہے، اللہ رب العالمین نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً بلا شبہ تم لوگ بہت بڑی بات کو آ چکے ہو، تم لوگ بہت بڑی بات کہہ ڈالے ہو، اتنی خطرناک بات کہہ دیے ہو کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اتنی خطرناک بات لوگوں نے کہہ دیا ہے، اتنی سخت ترین بات کہہ دیا ہے کہ قریب ہے اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہ لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنی اولاد بنائے، کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ مگر افسوس
یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ایک جزو اور ایک حصہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے باطل عقیدے اور گمراہ عقیدے کو غلط قرار دیتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، کرسمس کی طرف چلتے ہیں۔ عیسائی تہواروں میں سے کرسمس ویسا ہی ہے بالکل جیسے مسلمانوں کے نزدیک عید کا دن ہے، کیونکہ یہ کرسمس عیسائیوں کا سالانہ تہوار ہے جسے وہ لوگ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ بات بیان کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے، کس دن اور کس تاریخ کو ہوئی ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، بلکہ بائبل کے اندر بھی کہیں واضح طور پر اور صریح انداز میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے، کس دن ہوئی ہے، اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا دن جب قریب آیا تو مریم علیہ السلام جو ان کی ماں تھی ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلائیے، درخت سے آپ کے پاس تازہ ترین کھجور گریں گے اور چشمے کے پانی سے پی کر کے قوت حاصل کیجیے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے پکنے کا دن ٹھنڈی کا موسم نہیں بلکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور 25 دسمبر کا دن ٹھنڈی میں پڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی ہے، چاہے جو دن اور جو تاریخ رہی ہو، لیکن ٹھنڈی کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ 25 دسمبر کا دن ان لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کر لیا ہے اور مان لیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اب ان لوگوں نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مان کر کے ان لوگوں نے سالگرہ منانا شروع کیا۔ ان لوگوں نے کرسمس کا دن کیسے منانا شروع کیا؟ پہلے پہل جب یہ تاریخ آتی تھی، 25 دسمبر کا دن آتا تھا، تو چرچ میں ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، ایک پروگرام ہوا کرتا تھا۔ ایک پادری صاحب، جس طرح سے ہماری مسجدوں میں امام صاحب ہوتے ہیں، اسی طرح سے چرچ میں ایک پادری صاحب ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر کے تقریر کر دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا کرتے تھے، اور پروگرام ختم ہو جاتا تھا، مجلس برخاست ہو جاتی تھی۔ گویا کہ یہ سلسلہ بالکل بے ضرر اور نہایت ہی معصوم طریقے پر شروع ہوا، نہایت ہی سمپل طریقے پر شروع ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا
کہ ہم تو پادری صاحب کی تقریر تو کرا دیتے ہیں لیکن یہ تقریر بالکل خوش قسم کی ہوتی ہے, مزہ نہیں آتا ہے, نوجوان لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ مزاج قسم کے لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اس میں کچھ ایسی چیزوں کو شامل کیا جائے جو دلچسپی کا باعث ہو, لوگوں کے لیے دلکش ہو, لوگوں کے لیے منورنجن اور انجوائے کرنے کا باعث ہو. پھر کیا تھا, لوگوں نے اس کے اندر گانے بجانے کو شامل کیا, ناچ اور ڈانس کو شامل کیا, اس کے اندر طرح طرح کے کھیل کود کو شامل کیا, حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کی سیرت بیان کرنے کے لیے شروع ہوا تھا, یہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن کر کے رہ گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے کیا کچھ ہوتا ہے, اس میں گانے بجانے ہوتے ہیں, ناچ اور ڈانس ہوتے ہیں, شراب پی جاتی ہے, اس میں قمار بازی, جوے بازی, سٹے بازی, بے حیائی, بدکاری, برائی, گویا کی دنیا کی سارے خرافات کس میں شامل ہو چکی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے گا, 5 دنوں کے بعد یہ دن آنے والا ہے. جب یہ دن آتا ہے تو مغربی ممالک میں بلکہ مشرقی ممالک میں بھی گویا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے. سروے کرنے والے لوگوں کے مطابق, ریسرچ کرنے والے لوگوں کے مطابق اس ایک دن میں اتنی مقدار میں شراب پی جاتی ہے, اس ایک دن میں اس قدر اور اس کوانٹٹی میں شراب کی سیلنگ ہوتی ہے جتنی پورے سال میں نہیں ہوتی ہے. اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں جتنے حادثات پورے سال میں نہیں ہوتے. اس ایک دن میں عورتوں کے ساتھ اتنی عصمت دری کی جاتی ہے, بے حیائی, بدکاری اور زناکاری کی جاتی ہے جتنی پورے سال میں نہیں ہوتی ہے. گویا کہ اس ایک دن میں اتنی برائیاں اور گناہ ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں نہیں ہوتے. سروے کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا ہے. اور افسوس تو ہمیں اس وقت ہوتا ہے, ان ساری چیزوں میں ہمارے مسلمان بھائی بہن شامل ہیں. آج مسلمان بھی کرسمس ڈے منا رہا ہے. آج ایک مسلمان کے بال بچے بھی جو اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, غیروں کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ ان کے تہوار میں شرکت فرما رہے ہیں, ان کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں. ان کے بال بچے اپنے ہاتھوں سے کرسمس کے موقع پر سینٹا کلاز کی تصویریں بنا رہے ہیں, سینٹا کلاز کی نقالی کر رہے ہیں, کرسمس کارڈ بنا رہے ہیں, کرسمس ٹری بنا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے بال بچوں کی حالت ہے. مسلمان غیروں کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں, ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہہ رہے ہیں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں, یقین جان لیجئے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, معمولی گناہ نہیں ہے. ہیپی کرسمس کہہ دینا, میری کرسمس کہہ دینا کوئی معمولی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. گویا کہ اگر آپ نے کسی کو اس تہوار پر مبارکباد دی ہے تو گویا کہ آپ بھی اس عقیدے میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا. اور یہ چھوٹا سا جملہ اتنا خطرناک ہے, آپ کا ہیپی کرسمس, میری کرسمس کہنا اتنا خطرناک ہے کہ آپ صرف اور صرف اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں, اسلام سے نکل سکتے ہیں. اس گناہ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. میرے دوست اور میرے ساتھیوں, یہ چیز جسے ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, کن لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں, کسی کو بیٹا ٹھہراتے ہیں. گویا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی
वलैस अव्वलुल खल्क़ि बिअहवन अलैया मिन इआदतिही व अम्मा शत्मुहु इय्याया फक़ूलु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा व अनल अहदुस समद लम अलिद व लम ऊलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया है, इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया है, हालांकि झुठलाने को उनको कोई हक नहीं था, और इब्ने आदम ने मुझे गाली दी है और हालांकि उनको गाली देने का कोई हक नहीं बनता था, उनका यह हक नहीं था। इब्ने आदम का मुझे झुठलाने का मतलब यह है कि वो कहता है कि लन युईदनी कमा बदअनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दोबारा पैदा नहीं करेगा जिस तरह से उन्होंने मुझे पहली मर्तबा पैदा किया है। हालांकि हकीकत यह है कि लैस अव्वलुल खल्क़ि बिअहवन अलैया मिन इआदतिही, कि पहली मर्तबा पैदा करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं था। यानी पहली मर्तबा मैंने पैदा कर दिया है तो दूसरी मर्तबा पैदा करना मेरे लिए बदरजा औला आसान है। यानी जब आदमी कोई काम करता है, कोई चीज बनाता है तो पहली मर्तबा थोड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, लेकिन जब आदमी वही चीज दोबारा बनाता है, वही काम दोबारा करता है तो आदमी के लिए वो काम फिर से करना आसान होता है, पहले मर्तबे के मुकाबले में ज्यादा आसान होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही कहना चाहता है कि मैंने जब इंसान को पहली मर्तबा, जब उसका कोई वजूद नहीं था, मैं एक मनी के कतरे से इंसान को पैदा कर दिया, तो जाहिर सी बात है मरने के बाद दोबारा पैदा करना तो मेरे लिए और ज्यादा आसान है। व अम्मा शत्मुहु इय्याया, और उनका मुझे गाली देने का मतलब यह है फक़ूलुहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद बना लिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अपना बेटा बना लिया है, किसी को बेटा बना लिया है। अनल अहदुस समद, हालांकि मैं एक हूँ, तने तन्हा हूँ, मैं बेनियाज हूँ, लम अलिद व लम ऊलद, ना तो मैंने किसी को जना है और ना तो मैं किसी से जना गया हूँ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही मेरे बराबर कोई है। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, इस हदीस को सुनने के बाद क्या पता चलता है? इस हदीस को सुनने के बाद पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किसी को बेटा करार देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किसी को बेटा ठहराना, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के मुतरादिफ है। अब जरा बताएं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल और सेक्युलर समझते हैं कि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं तो तमाम लोगों के साथ मिल करके रहता हूं, मैं तो तमाम लोगों के साथ मिल करके तमाम तरह के त्यौहार मनाता हूं, मैं तो तमाम लोगों के त्योहारों में शिरकत करता हूं, मैं हैप्पी क्रिसमस भी कहता हूं, मेरी क्रिसमस भी कहता हूं, हैप्पी दिवाली भी कहता हूं, हैप्पी ईद भी कहता हूं, हैप्पी जुम्मा मुबारक भी कहता हूं, मैं तो बड़ा इंसान, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं तो बड़ा सेक्युलर हूं, मैं तो बड़ा लिबरल हूं, मैं तो तमाम लोगों को साथ लेकर के मिलजुल करके चलने वाला इंसान हूं। जरा बताएं मेरे दोस्त और मेरे साथियों, क्या आप एक ऐसे इंसान को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है उसका साथ देना पसंद करेंगे? क्या आप उसको साथ देना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो फिर हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस और हैप्पी दिवाली कहने का क्या मतलब है? मेरे दोस्त और मेरे साथियों, मेरी माँ और बहनों, हम मुसलमान हैं, हमें ना तो हैप्पी क्रिसमस कहना है, ना तो मेरी क्रिसमस कहना है, ना तो कुफार को उनके त्योहार में उनको मुबारकबादी देनी है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे अकीदे की तायद करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई औलाद है? क्या आप एक ऐसी बात की तायद करना चाहते हैं जिसकी वजह से करीब है कि आसमान और जमीन फट जाएं, पहाड़ रेजे रेजे हो जाएं? मैं पूछना चाहता हूं ऐसे मुसलमानों से, क्या आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ो गज़ब और गुस्से का शिकार होना पसंद करेंगे? क्या आप एक ऐसी बदतरीन कौम का साथ देना पसंद करेंगे? क्या आप एक ऐसी बदबख्त कौम के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? एक ऐसी बदतरीन कौम को मुबारकबादी देना पसंद करेंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियां देता है? अगर नहीं और हरगिज़ नहीं तो आज से ही ये अहद कर लीजिए, अगर आपसे इस तरह की गलती हुई है तो तौबा कीजिए,
सच्ची तौबा कीजिए और आज ही से याद कर लीजिए कि आज के बाद जिंदगी में कभी भी हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस नहीं कहूंगा। गैरों को, कुफारों को उनके त्योहार पर मुबारकबादी नहीं दूंगा, गैरों के त्योहारों में शिरकत नहीं करूंगा, और ना तो अपने बाल बच्चों को शिरकत करने दूंगा, और ना तो अपने बाल बच्चों को उन लोगों के त्योहारों में जाने दूंगा। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, ये बहुत ही खतरनाक मामला है जिसे हम और आप बहुत मामूली समझते हैं, जिसे हम और आप बहुत मामूली समझते हैं। बहुत खतरनाक मामला है। सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेने, नमाज जुम्मा पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। अगर आपका अकीदा सही नहीं है, अगर आपका ईमान सही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इस चीज का ताल्लुक ईमान और अकीदे से है। इस चीज का ताल्लुक ईमान और अकीदे से है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तरे तन्हा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बाप नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर कोई नहीं है। दिन में हम कई मर्तबा सुनते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमारा अकीदा भी होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, पैगंबरों के बारे में हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार अंबिया किराम तशरीफ लाए, बेशुमार पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, उनमें के तमाम पैगंबर, तमाम के तमाम अंबिया अल्लाह ताला के बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दावत और तबलीग के लिए दीन का पैगाम, शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा था। वो लोग आए, दुनिया के अंदर कुछ मुद्दत तक रहे, अपने मिशन को, अपनी दावत को, अपने फराइज को अंजाम दे करके वो दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से वफात कर गए। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है, सबसे आखिरी नबी है। उसके बाद दुनिया के अंदर कोई नबी आने वाले नहीं है, कोई नबी आने वाले नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आकर के एक मुद्दत तक रहे, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की शरीयत को और अपने फरीजे को अंजाम दे करके इस दुनिया से रुखसत कर गए, इस दुनिया से वफात कर गए। जिस तरह से एक इंसान वफात करता है, उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात कर गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरह एक इंसान थे। हमारा ये अकीदा होना चाहिए। अगरचे ये बात अलग है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कुछ और था और हमारा मकाम कुछ और है, लेकिन वो थे ही इंसान थे और हमारे तरह वफात कर गए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के एक नबी और पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया के अंदर भेजा था दावत और तबलीग के लिए। वो आए, कुछ मुद्दत तक दुनिया के अंदर रहे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया से जिंदा उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात नहीं हुए हैं, हमारा यह अकीदा होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से जिंदा उठा लिया है। यहूदियों का यह दावा है कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है, सूली पर लटका दिया है, उनको फांसी दे दिया है। ये अकीदा, उनका ये मानना बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है और बातिल है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठाया है और क़यामत के करीब दोबारा जमीन पर आएंगे, दुनिया में आएंगे और शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, एक मुद्दत तक दुनिया में रहेंगे और फिर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में मदफून होंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा होना चाहिए। यह अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, यह मुसल्लमा अकीदा है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। बहरहाल आज के खुतबा जुम्मा का खुलासा यह है कि गैरों के त्योहारों में मुबारकबादी पेश करना, हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस कहना या किसी भी तरह से उनके त्योहार में उनकी मदद करना, किसी भी तरह से उनकी रहनुमाई करना किसी भी तौर पर जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है। इसलिए हमें और आपको इस तरह के कामों से बचना चाहिए और उनके त्योहारों में शिरकत
کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ غیروں کے ساتھ رواداری کیا جائے، انسانیت کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک سیما ہے۔ اس سیما کے اندر رہ کر کے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس سیما کے اندر رہ کر کے ان کے ساتھ معاملات کرنا ہے۔ اور اگر ہم سیما کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ایمان خراب ہونے، ہمارے ایمان ضائع اور برباد ہونے کا امکان ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور عقیدے کے معاملے میں سخت بنا دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔ بار الہ تو اسلام کی حفاظت فرما۔ اسلام کے نام پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کی بیماری کو دور کر دے۔ جو لوگ شادی بیاہ کو لے کر کے قرض کو لے کر کے پریشان ہیں، تو ان کے معاملات کو آسان کر دے۔ اور جب ہماری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور ہمارے منہ پہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔